آپ کے ذہن میں کہ کس طرح کا شوہر ہونا چاہیے کیا معیار ہے؟ آپ کے ذہن میں کس طرح کی بیوی ہونی چاہیے کیا معیار ہے؟ اگر کوئی آپ سے کسی شوہر کے حوالے سے مشورہ کرے کہ میری بیٹی کو ایک شوہر چاہیے، آپ مشورہ دے دیں، تو آپ کے ذہن میں کیا معیار ہوگا ایک شوہر کے لیے؟ اگر میں اپنے بیٹے کے لیے ایک بیوی کی تلاش میں ہوں تو ایک بیوی کو انتخاب کرنے کے حوالے سے آپ اس مشورہ کرنے والے کو کیا مشورہ دیں گے، کیا معیار پیش کریں گے؟ بیٹی کی شادی اس کے ساتھ ہونی چاہیے کریں جس کے پاس یہ ہو معیار، ہمارے معیار، امام کی معیار۔ لڑکے کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہونی چاہیے جس لڑکی کے پاس یہ ہو، یہ لے کر آئیں۔ امام کے بتلائے ہوئے معیار پیچھے چھوڑ کر جب اپنی طرف سے بناوٹی معیار ہم جب سامنے لا کر معاشرتی زندگی کو ہم جب ترتیب دیتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں دیر سے جو شادیاں ہوتی ہے، ایک وجہ یہ بناوٹی معیارات ہیں، مصنوعی معیارات ہیں، جس کی وجہ سے ایک طرف سے شادیاں دیر سے ہوتی ہیں، جو شادیاں ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتی ہیں، تیسری طرف سے طلاق کی نوبتیں جلدی اور زیادہ ہو جاتی ہیں، طلاق کی شرح زیادہ ہے، اور چوتھی طرف سے اس طرح کی شادیوں کی وجہ سے، بناوٹی معیاروں کی وجہ سے معاشرہ سازی پر منفی اثرات بہت زیادہ ہے۔ معاشرہ بننے کے بجائے بگاڑ کی طرف جانے کا جو رجحان ہے وہ اسلامی معاشرے میں زیادہ ہے۔ لذا پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کو معیار قرار دے دے تو یہ قرآن و اہل بیت انسان کو انسانی زندگی کے اصول، ضابطۂ حیات سکھائیں گے، جس کے نتیجے میں انسان کی دنیاوی زندگی بھی سنور سکتی ہے، آخرت کی زندگی بھی سنور سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمان معاشرہ نے قرآن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اہل بیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، نہ اہل بیت کے بتلائے ہوئے معیار کو اپنانے کے لیے تیار ہے، نہ قرآن کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ اپنی طرف سے جب بناوٹی اصول ہم تیار کرتے ہیں، بناوٹی فارمولے اور معیاروں کی بنیاد پر معاشرتی اور اجتماعی اس عمارت کو قائم کرتے ہیں، تو یہ بنیاد بھی سست ہے، اس بنیاد پر جو عمارت کھڑی ہے وہ بھی تزلزل کا شکار ہے۔ لذا میرے گھر میں، میرے معاشرے میں اصلاح کے بجائے بگاڑ کا جو پہلو ہے وہ ہر روز بڑھتا جاتا ہے۔ امام نے کیا معیار پیش کیا؟ ایک جملے میں، مختصر جملے میں امام نے ایک معیار دیا، اے مرد، اے مشورہ کرنے والا، مشورہ چاہنے والا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کے لیے ایک شوہر ڈھونڈے، ایک شریک حیات ملے جس سے ان دونوں کی زندگی سنور جائے، خوشی زندگی میں آئے، کامیابی زندگی میں آئے، اور جنت میں جانے سے پہلے
دنیا میں اس گھر کے اندر ایک جنت کی زندگی کا آغاز کرے اور جنت میں جانے سے پہلے جنتی بن کر جنت جیسا ماحول اپنے گھر میں پیدا کر کے اس گھر کو جنت کی طرح دیکھ کر اس میں زندگی اگر کرنا چاہے تو معیار یہ ہے کہ تمہاری بیٹی کے لیے اس طرح کا شوہر تم ڈھونڈے۔ کیسا شوہر؟ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ امام نے کیا فرمایا ہوگا؟ کیسا شوہر؟ اس کی تعلیم کی طرف امام نے اشارہ نہیں کیا کہ اس کے پاس یہ ڈگری ہو، نوکری کی طرف امام نے اشارہ نہیں کیا کہ اس طرح کی نوکری ہو، مال کی طرف امام نے اشارہ نہیں کیا کہ اس کے پاس اتنا مال ہو، اس کے چہرے کی طرف امام نے اشارہ نہیں کیا کہ حسین چہرے کا مالک ہو، خاندان کی طرف امام نے اشارہ نہیں کیا کہ بڑے خاندان کا لڑکا ہو، قوم کی طرف امام نے اشارہ نہیں کیا کہ بڑی قوم کا فرد ہو۔ نہ زبان کی طرف، نہ چہرے کی طرف، نہ لمبائی کی طرف، نہ چوڑائی کی طرف، نہ مال کی طرف، نہ بینک بیلنس کی طرف، نہ افراد کی طرف، نہ خاندان کی طرف، نہ قوم کی طرف، نہ کسی چیز کی طرف، ڈگری کی طرف، نوکری کی طرف۔ امام کی نگاہ میں ایک معیار ہے اور وہ معیار بنیادی معیار ہے۔ اس معیار کو اگر انسان اپنی زندگی میں بنیاد بنا کر معاشرتی زندگی کی عمارت کو اس بنیاد پر اگر تعمیر کرے تو ان دونوں کی زندگی میں خوشی بھی آ سکتی ہے، کامیابی بھی آ سکتی ہے، دنیاوی اعتبار سے دنیا کی زندگی بھی سنور سکتی ہے اور عاقبت بخیر بھی دونوں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس معیار کو چھوڑ کر نوکری کو اگر معیار قرار دے دیں، ڈگری کو معیار قرار دے دیں، عہدے کو معیار قرار دے دیں، بینک بیلنس کو معیار قرار دے دیں کہ ہم مسلمان ہو کر دے رہے ہیں، تو ایک نوکری سے، ایک ڈگری سے، ایک خوبصورتی سے، لمبائی سے، چوڑائی سے، قوم و خاندان سے اس بیوی کی، شوہر کی، اس فیملی کی نہ دنیاوی زندگی سنور سکتی ہے نہ آخرت کی زندگی سنور سکتی ہے، اس لیے کہ نوکری وہ معیار ہے وہ جو بناوٹی ہے، ڈگری وہ معیار ہے جو بناوٹی ہے، چہرے کی خوبصورتی وہ معیار ہے جو بناوٹی ہے، وہ معیار جو حقیقی ہے اور بنیادی ہے وہ ہے جس کی طرف امام اشارہ کر رہے ہیں۔ اے مرد، اگر بیوی کے لیے شوہر چاہیے تو کچھ نہیں دیکھنا، صرف ایک چیز دیکھنا کہ وہ اس لڑکے میں ہے یا نہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں تقویٰ ہے، دینداری ہے یا نہیں، یہی کافی ہے۔ زوجہا من رجل تقی، پہلے میں حدیث اس کا ترجمہ، پھر زوجہا من رجل تقی، ایک ایسے لڑکے کو ڈھونڈے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کو ڈھونڈیں، دیکھیں کہ اس میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے، وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، وہ مسجدی ہے یا نہیں ہے۔ بے شک وہ غریب ہو، بے شک اس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو، بے شک اس کے پاس کوئی نوکری نہ ہو، متقی ہونا چاہیے۔ اگر شوہر متقی بن جائے، متقی ہے تو فَإِنَّهُ إِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا۔ دو صورتوں سے خالی نہیں ہے، لڑکا دیندار ہے، متقی ہے، یا وہ تمہاری بیٹی سے محبت کرنے والا ہے، یا تمہاری بیٹی سے وہ محبت کرنے والا نہیں ہے، دو صورتوں سے خالی نہیں ہے نا۔ اگر وہ تمہاری بیٹی سے محبت کرے
تو محبت کے ساتھ وہ تمہاری بیٹی کا احترام بھی کرے گا، عزت کی نگاہ سے اس کو رکھے گا، عزت کے ساتھ اس کو رکھے گا، برابر کی حیثیت اس کو دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ تو جس شخص سے شوہر محبت کرے، جس بیوی سے شوہر محبت کرے، وہ بیوی شوہر کی نگاہ میں رسوا نہیں ہو سکتی، شوہر کی نگاہ میں وہ ذلیل و خوار نہیں ہو سکتی، شوہر کی نگاہ میں زندگی میں اس کی بے احترامی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ محبت کرنے والا شوہر ہے تو وہ احترام کرے گا، بے احترامی اس کی طرف سے نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ محبت کرنے والا نہیں ہے، محبت دل کا کام ہے، لیکن دیندار ہے وہ، لیکن اس کے دل میں اگر تمہاری بیٹی کی محبت پیدا نہ ہو جائے تو کم از کم تمہاری بیٹی پر وہ ظلم نہیں کرے گا اپنے گھر میں، تمہاری بیوی اس کی زندگی میں مظلومہ بن کر نہیں رہے گی۔ ہمارے گھروں میں عورتوں پر، بیویوں پر، بیٹیوں پر کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ شوہر کی طرف سے بیویوں کی کیوں بے احترامی ہو رہی ہے؟ بے احترامی کی بنیاد، ظلم کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ شوہر کے اندر تقوی نہیں ہے، لذا وہ شوہر بے رحم نکل آتا ہے، وہ شوہر ظالم نکل آتا ہے۔ اس شوہر کی نگاہ میں چونکہ خود کے پاس تقوی نہیں ہے، لذا اس کے لیے نہیں فرق پڑتا کہ اس کی زندگی میں اس کی بیوی کی بے عزتی ہو جائے یا بے عزتی نہ ہو جائے، اس کے لیے فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر وہ متقی ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ واجبات پر عمل کرنا، محرمات سے اجتناب کرنا۔ خوب، سوال، شوہر کیسا ہونا چاہیے معاشرہ سازی کے لیے؟ دوسرا معیار جو امام نے دیا وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کے لیے شوہر کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے شوہر؟ بے دین ہونا چاہیے یا دیندار؟ دیندار ہونا چاہیے۔ بے نمازی ہونا چاہیے یا نمازی؟ ایسا شوہر چاہیے جو واجبات پر عمل نہ کرے، محرمات سے پرہیز نہ کرے، یا ایسا شوہر جس کی نگاہ میں واجبات کی اہمیت ہے، محرمات کی اہمیت ہے، محرمات سے پرہیز کرتا ہے، واجبات کو چھوڑتا نہیں ہے، تو وہ شوہر متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو امام نے یہ فارمولہ دیا، اس فارمولے کے اثرات آپ ذرا دیکھیں، اس فارمولے کے اثرات معاشرہ سازی میں یہ فارمولہ کس قدر کارآمد ہے۔ اچھا، پہلی بات، خدا کو حاضر و ناظر رکھ کر آپ ذرا سوچیں، جب یہ باپ اپنی بیٹی کے لیے، خوب دقت کریں، جب یہ باپ اپنی بیٹی کے لیے ایک متقی شوہر جب ڈھونڈتا ہے تو اس کی بیٹی وہ بھی متقی ہوگی یا وہ متقی نہیں ہوگی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خدا نہ کرے کوئی شخص بیٹی کے حوالے سے لاپرواہ ہو، میری بیٹی تو دیندار نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، حجابی نہیں ہے، پردے کے پابند نہیں ہے، محرم نامحرم کی تمیز نہیں ہے، اس بیٹی کے لیے ایک دیندار شوہر ڈھونڈے نہیں، وہ باپ اس بیٹی کے لیے دیندار شوہر ڈھونڈتا ہے جس کی اپنی بیٹی بھی دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ جب بیٹی بھی پرہیزگار ہو، شوہر بھی پرہیزگار ہو، جب ماں باپ دونوں پرہیزگار ہو جائیں،
ایک دو پرہیزگار مل کر ایک چھت کے نیچے جب زندگی شروع کریں تو خدا ان دو پرہیزگاروں کو جو فرزند عطا کرے گا، پرہیزگاری کا اثر اس فرزند پر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ماں بھی پرہیزگار ہے، ماں بھی پاکیزہ ہے، باپ بھی پاکیزہ ہے، ماں بھی طاہرہ ہے، باپ بھی طاہر ہے، دونوں عقیدے کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، کردار اور تربیت کے اعتبار سے دونوں پرہیزگار ہے، دونوں دیندار ہے، واجبات کی اہمیت دونوں کی زندگی میں ہے، محرمات سے بچنے کی اہمیت دونوں کی زندگی میں ہے، تو ان دونوں سے جو نسل بڑھے گی، آیا وہ نسل بھی متقی ہوگی یا بے دین ہوگی؟ وہ نسل بھی متقی ہوگی، وہ نسل بھی پرہیزگار ہوگی۔ دیکھیں پہلا اثر، جو نئی نسل ان دونوں سے باہر کی دنیا میں قدم رکھتی ہے وہ نسل بھی تربیت شدہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا نقطہ، اسی طرح سے جب دو والدین، تین والدین، چار والدین، 5 والدین، 10 والدین ایک معاشرے میں درجنوں کے حساب سے والدین اپنی بیٹی کے لیے ایسے شوہر ڈھونڈیں، اپنے لڑکے کے لیے ایسی بیٹی ڈھونڈیں جو پرہیزگار ہو، متقی ہو، تو ایک معاشرے میں، ایک عرصے میں درجنوں پرہیزگار شوہر کی، درجنوں پرہیزگار خاتون کی بیٹی اور بیٹے دونوں پرہیزگار، درجنوں سینکڑوں افراد کی متقی جب شادی ہو جائے، جس کے نتیجے میں اس معاشرے میں سینکڑوں پرہیزگار افراد سے جب نئی نسل جنم لے گی تو وہ نئی نسل تربیت شدہ ہوگی یا بے تربیت ہوگی؟ تیسرا نقطہ، یہ ہونے والی چیز ہے یا نہ ہونے والی چیز ہے؟ ہر فرد خود سے شروع کرے۔ جو بیٹے کے والدین ہے، بیٹے کی اس طرح سے تربیت کرے کہ وہ پرہیزگار بن جائے، جو بیٹی کے والدین ہے، بیٹی کی اس طرح سے تربیت کرے کہ وہ پرہیزگار بن جائے، جس کے نتیجے میں بیٹی کی شادی پرہیزگار شوہر سے، لڑکے کی شادی پرہیزگار بیٹی سے ہو جائے، تو اس کا اثر گھر پر، اپنی زندگی پر، نئی نسل پر مثبت پڑے گا۔ ٹھیک ہے؟ تیسرا، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ کر سکیں گے، ہم یہ کر سکیں گے۔ کیسے؟ ابھی ہماری شادیاں آسان ہوتی جا رہی ہیں یا مشکل ہوتی جا رہی ہیں؟ مشکل جو شادیاں ہوتی جا رہی ہیں، کس کی وجہ سے یہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں؟ فرشتے آ کر تو مشکل ایجاد نہیں کر رہے ہیں، جن آ کر تو مشکلات ایجاد نہیں کر رہے ہیں، ہم خود اپنے ہاتھوں بناوٹی اصولوں کے ذریعے، معیاروں کے ذریعے ہم اپنی شادیوں کو کیا کر رہے ہیں؟ مشکل بنا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرے میں فساد، معاشرے میں گڑبڑ، 2 نمبری، یہ چیزیں کو اپنے عروج پر۔ دیکھیں، یہ جو پرہیزگاری کا جو فارمولہ ہے وہ ہم اس کو جامع عمل پہنا سکیں گے یا نہ، اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اجتماعی طور پر ہمارے درمیان جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ مثلا لڑکے والوں کی طرف سے یہ شرط ہے کہ جب تک لڑکی والے جہیز نہ دے دیں، ہم اس طرح کی لڑکی سے نہیں شادی کریں گے جو جہیز لے کر نہ آئے۔ ٹھیک ہے؟ تو لڑکے والے کیا کرتے ہیں؟ جہیز کی تیاری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ یہی ہے نا؟ اس لڑکی کے لیے شوہر چاہیے
معاشرے میں جو چل رہا ہے معیار وہ یہ ہے کہ شوہر والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ لڑکی کے پاس جب تک جہیز نہ ہو لڑکے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو چھوٹی عمر سے والدین جہیز کی فکر میں رہتے ہیں، 18 سال 20 سال 25 سال 30 سال تک جوڑ کے قطرہ قطرہ کر کے ایک جہیز تیار کرتے ہیں تاکہ اس بیٹی کی شادی ہو سکے۔ یہ کر رہے ہیں ہم یا نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں۔ اس معیار پر ہم اتر رہے ہیں۔ دوسری مثال، اب یہ دونوں طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہمارے معاشرے میں ہے کہ کیسا لڑکا چاہیے، ہم اپنی بیٹی کو کسے دیں، کس لڑکے کو دے دیں، کس کے ہاں اس کی شادی کرائیں؟ اس لڑکے کے ہاں اس کی شادی کرائیں گے جس کے پاس نوکری ہو۔ تو ایسے میں وہ لڑکا کیا کرے گا؟ وہ سر توڑ کوشش میں رہے گا کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے نوکری ملے، جگاڑ کر کے بس نوکری ملے، جس طرح کی بھی نوکری ہو مجھے نوکری ملے، چونکہ شرط ہے لڑکی والوں کی طرف سے جب تک نوکری نہ ہو وہ لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لڑکے کی طرف سے کوشش ہوگی کہ اسے جاب ملے، نوکری ملے، اس معیار پر اترنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، لڑکے والے یا لڑکی والے کہیں کہ، اور ہمارے ہاں یہ ہے، ہم لڑکی کی شادی کسی لڑکے سے لڑکی سے اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک لڑکے کے پاس اتنی تعلیم نہ ہو، یہ ڈگری نہ ہو۔ لڑکا ہو تو لڑکی کی ڈگری کے انتظار میں، لڑکی ہے تو لڑکے کی ڈگری کے انتظار میں، ممکن ہے 5 سال گزر جائے، 10 سال گزر جائے، 20 سال گزر جائے، گزرنے دو، ابھی ڈگری نہیں ملی ہے، نوکری نہیں ملی ہے۔ تو یہ جو نوکری ہم نے بنایا ہوا معیار ہے، یہ جو جہیز ہم نے بنایا ہوا معیار ہے، یہ جو سونا چاندی زیورات ہم نے بنایا ہوا معیار ہے، یہ جو تعلیم ہم نے بنایا ہوا معیار ہے، اور اس معیار پر اترنے کے لیے ہم شروع سے سر توڑ کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات شادیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات اکثر اوقات شادیاں متاثر ہو جاتی ہے، لیکن ان معیاروں پر اترنے کی ہماری طرف سے کوششیں ہو رہی ہے، جاری ہے۔ تو جس طرح سے نوکری تک پہنچنے کے لیے، ڈگری تک پہنچنے کے لیے، جہیز تک پہنچنے کے لیے، تعلیم تک پہنچنے کے لیے آپ کی طرف سے شروع سے کوششیں جاری رہ سکتی ہے، تو کیا آپ کی بیٹی متقی بننے کے لیے، آپ کا لڑکا باکردار بننے کے لیے، تاکہ شادی کے وقت آپ کو متقی لڑکا اگر چاہیے ہو، آپ کو متقی لڑکی کی اگر شادی کرنے کے لیے ضرورت ہے، تو ایک پرہیزگار میاں بیوی کی زندگی وجود میں آنے کے لیے جب لڑکیوں کی طرف سے یہ شرط سامنے آئے، لڑکوں کی طرف سے یہ شرط سامنے آئے، جہیز نہیں چاہیے، ڈگری نہیں چاہیے، نوکری نہیں چاہیے، بینک بیلنس نہیں چاہیے، جب تک شوہر پرہیزگار نہ ملے، جب تک پرہیزگار لڑکی نہ ملے، نہ بیٹے کی شادی ہوگی نہ بیٹی کی شادی ہوگی، تو اس وقت بیٹے والے بھی مجبور ہوں گے، بیٹی والے بھی مجبور ہوں گے۔ شروع سے بیٹی کی بھی اس طرح سے تربیت کریں کہ وہ متقی بن جائے، بیٹے کی بھی اس طرح سے تربیت کریں کہ وہ بھی متقی بن جائے، شادی کے ٹائم پہ شادی ہو جائے، اور ایک آسان شادی کے ذریعے دونوں کی زندگی سنور سکے۔ گفتگو زیادہ ہے لیکن ٹائم آ چکا ہے، تو پہلا معیار خلاصہ کیا ہو؟ پہلا معیار معاشرہ سازی کا
کہ جس طرح سے ہم کھانے پینے کی چیزوں میں پریشان رہتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، عقیدے سے مربوط، فکر سے مربوط، تربیت اور کردار سے مربوط جو چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہے ادھر بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ دوسرا معیار اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے ایسا شوہر، ایسی بیوی کی جستجو کرے جو پرہیزگار ہو۔ تو ایسے میں فردی زندگی کی بنیاد پرہیزگاری پر، اجتماعی زندگی کی بنیاد پرہیزگاری پر، اس اجتماعی جو عمارت بنے گی، نئی نسل کی جو عمارت بنے گی وہ تقویٰ کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر بنے گی۔ اور وہ عمارت جس کی بنیاد میں تقویٰ ہو، وہ عمارت جس کی بنیاد میں تقویٰ ہو، وہ بنیاد بھی مضبوط ہے، اور اس بنیاد پر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ عمارت بھی مضبوط ہوگی، اور اس عمارت کے اندر جس نئی نسل کی جو تربیت ہوگی وہ بھی پرہیزگاری ہی کی بنیاد پر ان کی بھی تربیت ہوگی۔ اس طرح سے ایک سالم معاشرہ، تربیت شدہ معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے اور معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس طرح کا معاشرہ وجود میں لانے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ انسان کی تربیت نہ ہو جائے، اگر بیوی پرہیزگار نہ بنے، بیوی تو جعدہ بنت اشعث بھی امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں آئی ہوئی تھی، لیکن جس نے اس زہر کے ذریعے جو 7ویں بار مولا کو زہر دیا جاتا ہے، مولا تک پہنچانے میں جو سہولت کار کے طور پر زمانے کے دشمن کے ساتھ جس نے تعاون کیا وہ جعدہ بنت اشعث ہے۔ آستین کا سام بن کر نور امام کو، شمع امام کو بجھانے میں شریکۃ الحیات ہو کر ایسا کردار پیش کیا۔ لذا تربیت کی بہت ضرورت ہے عزیزان محترم۔